الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد عابد خان ہوں اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو مبارک ہو آپ کو، بڑی خوشخبری ہے آپ سب کے لیے کہ انجینئر محمد علی مرزا جو کیس پہ سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے اب وہ چھٹنا شروع ہو گئے ہیں، اور اب امید کی کرن، بلکہ امید کے سورج نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور یہ جب میں نے 28 ستمبر کو وہ میں نے ویڈیو بنائی تھی جس میں بے ساختہ میرے آنسو نکل آئے تھے، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کو کی بارگاہ میں وہ آنسو قبولیت کا درجہ پا گئے، اور اچانک ہی اس کے فوراً بعد حالات تبدیل ہونے شروع ہو گئے۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا بہت زیادہ سردار محمد ارشد صاحب کا، ایڈوکیٹ، قانون کی نگری جن کا چینل ہے، اور اب انہوں نے ایک نیا چینل کڑوا سچ کے نام سے بنا لیا ہے۔ آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ ان کے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، حالانکہ مجھے انہوں نے بالکل نہیں کہا ہوا کہ میرے چینل کی پروموشن کریں، لیکن میں ویسے ہی ایک اچھا انسان ہونے کے ناطے ان کی فیور کر رہا ہوں۔ تو ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے میری آواز کو پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے سب سے پہلا سبب وہ بنے۔ انہوں نے میری ویڈیو کو جو ہے وہ اپنے چینل پہ اپلوڈ کیا، اور پھر ان کا دیکھا دیکھی بہت سارے لوگوں نے اپلوڈ کیا، اور ساری دنیا تک الحمدللہ میری آواز جو تھی بہت جلدی پہنچی۔ اور پھر مفتی کامران شہزاد صاحب جو ہیں وہ میدان میں آئے، اور پھر ایک سلسلہ چل پڑا، اور ڈیولپمنٹ پہ ڈیولپمنٹ، اور اب الحمدللہ یہ صورتحال ہے کہ کیس جو ہے بہت حد تک جو ہے یعنی کہ پازیٹیو ریمارکس آ رہے ہیں۔ ناظرین، یہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اب اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ رزلٹ یہ نکل رہا ہے کہ جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے مخالفین ہیں ان کی چیخیں نکل رہی ہیں، اور جو پہلے وہ کہتے تھے کہ پھانسی ہو کے رہے گی، سزائے موت ہو کے رہے گی، یہ ہو کے رہے گا، وہ ہو کے رہے گا، اور چھلانگے مار رہے تھے، اچھل کود کر رہے تھے، اب وہ ان کے میں نے میڈیا ٹاک سن رہا ہوں، اور ان کے میں نے چینلز بھی میں دیکھتا ہوں ان کے، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سزا نہیں ہوگی، انجینئر صاحب بچ جائیں گے۔ تو میں تو یہ لفظ استعمال کرتا ہوں نا، وہ تو کچھ اور ہی بولتے ہیں۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اب وہ بچ جائیں گے، اب وہ بچنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن دکھ والی بات یہ ہے کہ اپنا بغض، اناد ابھی تک نہیں وہ نکال رہے، ابھی تک ان کے اندر اسی طرح ہی بغض اور اناد موجود ہے۔ اور وہ یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کو کسی اور چیز کا نام دے رہے ہیں، اس پہ بھی میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ اچھا، سب سے پہلے جو ہے وہ بڑی ڈیولپمنٹ کیا ہے میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ قانونی ڈیولپمنٹس ہیں بہت ہی امپورٹنٹ، جن کے پیچھے یعنی بڑی دیر سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے جو فالورز ہیں، جو ان کے چاہنے والے ہیں، اور میں بھی یہ کہہ رہا تھا کہ یہ قانونی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، لیکن ہر چیز کا ناظرین ایک وقت ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ وقت جو تھا یہ رائے ہموار ہوئی تو اس کے بعد ہی یہ ڈیولپمنٹ اچھی لگتی تھی، وگرنہ اس کا نیگیٹو بھی آ سکتا تھا۔ اور مجھے شکر میں کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ میری اس ویڈیو کے بعد جو ہے وہ پازیٹیو جو ہے وہ ریمارکس آنے شروع ہوئے، اور منظر نامہ تبدیل ہونا شروع ہوا۔ اور اس کے بعد انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے جو وکلاء ہیں، حافظ عمر ایوب صاحب جو ہے، اور دوسری جو وکلاء کی ٹیم ہے، ان کو پھر اس بات کی حوصلہ ہوا، جرت ہوئی، اور انہوں نے وہ کام کیا کہ جو انہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو 3 طرح کی ڈیولپمنٹ ہیں، ایک قانونی ڈیولپمنٹ ہے، اور ایک دینی اور مذہبی، اور ایک سوشل۔ تو یہ باری باری ان کا جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب کیس جو ہے کس جگہ پہ ہے، انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہے وہ کس پوزیشن پہ کھڑے ہیں۔ قانونی ڈیولپمنٹ تو یہ ہے سب سے جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے جو وکلاء ہیں انہوں نے اسلامی نظریاتی کونسل کو ایک لیگل نوٹس، اور جس کو وہ وائٹ پیپر بھی کہہ رہے ہیں، وہ جاری کر دیا ہے، اور اس
لیگل نوٹس میں اسلامی نظریاتی کونسل سے معافی کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور ان کے جو ممبران ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے، ان سے استعفیٰ کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ بہت ڈیٹیل میں آپ کو نیٹ پہ مل جائے گا، آپ وہاں پہ اس کو جو ہے سرچ کر لیجئے گا، ڈیٹیل ساری تفصیلات اگر کسی نے پڑھنا ہو تو آپ پڑھ لیجئے گا۔ اچھا، یہ جو ہے یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور 15 دن کا غالباً کو ٹائم دیا گیا ہے، نہیں تو پھر 15 دن جو ہوگا اس کے اندر انہوں نے کوئی جواب پازیٹیو نہ دیا تو پھر یہ ہائی کورٹ میں جائے گی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی لیگل ٹیم، اور جانا چاہیے تھا، اور ظاہر ہے ہائی کورٹ میں جانے سے پہلے یہ اسلامی نظریاتی کونسل کو نوٹس دینا لازمی بنتا تھا۔ اور اچھا، دوسری قانونی بڑی ڈیولپمنٹ جو یہ ہوئی ہے، سابقہ وزیر قانون بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب نے اسلامی نظریاتی کونسل نے اس کو کھلا خط جو ہے یہ لکھا ہے، اور یہ بھی جو ہے یہ میڈیا پہ گردش کر رہا ہے خط، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور اب وہ کھلا خط ہے، میرا جہاں تک میرا خیال ہے کہ اب اس کے بعد اگر انہوں نے کوئی پازیٹیو جواب نہ دیا تو بیرسٹر سر ظفر اللہ خان صاحب جو ہے پھر وہ ہائی کورٹ میں جائیں گے، اور وہ بھی ریٹ جو ہے وہاں پہ دائر کریں گے۔ اچھا، تیسری بڑی قانونی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ڈاکٹر اسلم خاکی جو ہیں، جن کا شریعہ لا کا بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے، انہوں نے اسلامی نظریاتی کونسل کا جو فتویٰ یا جو فیصلہ ہے یا جو رائے ہے، کہا تو ان کو رائے دینے کے لیے کیا تھا، لیکن انہوں نے اسے وہ دے دیا جناب، فتویٰ کا رنگ دے دیا اور فیصلے کا رنگ دے دیا۔ اس کے خلاف ریٹ پٹیشن فائل کی ہے ہائی کورٹ میں، اور ہائی کورٹ نے ان کو نوٹس بھی جاری کر دیا، اور نوٹس ہائی کورٹ نے جاری کر دیا ہے NCCIA کو، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی، اس کو بھی اور اسلامی نظریاتی کونسل کو بھی، کیونکہ دونوں نے اپنی ڈومین کراس کی ہے۔ NCCIA جو ہے اس کا کام نہیں بنتا تھا کہ وہ اسلامی نظریاتی کونسل سے اوپینین لے، اور اسلامی نظریاتی کونسل کا نہیں کام بنتا تھا کہ وہ اوپینین دے، اور انہوں نے اوپینین دینے کے بجائے انہوں نے فیصلہ ہی جاری کر دیا۔ بہت بڑا انہوں نے بلنڈر کیا، بہت بڑا بلنڈر کیا۔ اور ناظرین، اب جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ٹیم ہے، وہ بھی 15 دن کا جو نوٹس ہے اس کے بعد وہ بھی عدالت میں جائیں گے، اور اسلامی نظریاتی کونسل کے خلاف بھی جائیں گے، اور NCCIA کے خلاف بھی جائیں گے۔ تو ناظرین، یہ تھی قانونی ڈیولپمنٹس۔ اب ہم آتے ہیں کہ مذہبی ڈیولپمنٹس کون سی ہوئی ہیں، دینی اور مذہبی ڈیولپمنٹس۔ اچھا، ایک تو جناب وہ میرا جو تھا، آپ کہہ لیں کہ ویڈیو بیان تھا، اور مجھے الحمدللہ اس پہ خوشی بھی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت عطا کیا، اور یہ یاد رکھیے کہ جب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا، یہ غالباً 26 اگست کو گرفتار کیا گیا تھا، تو میں نے 26 اگست کے اسی دن ہی میں نے یہ بیان جاری کیا تھا کہ ایسا جو ہے یہ پاسبل نہیں ہے، یہ اس بیان پہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا، یہ فتویٰ غلط ہے۔ لیکن میں نے 28 کو جو ہے یہ ویڈیو جو تھی وہ اپلوڈ کی تھی، 28 تاریخ کو، یعنی میری ویڈیو 27 کو ہی بن گئی تھی، لیکن اپلوڈ جو ہے وہ میری 28 کو ہوئی تھی ویڈیو، اور اس میں میں نے سراسر جو ہے جو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب ہیں ان کا میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے بہت جلد بازی کی ہے، اور بہت ویک پوائنٹ ہے ان کا فتویٰ دینا نہیں بنتا تھا، غلط فتویٰ دیا انہوں نے، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے خلاف کیس غلط بنا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ جو غلط الزامات لگا رہے ہیں کہ اس چکر میں کوئی چکر نہیں ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا مقصود ہے، اور کوئی چکر نہیں ہے کہ ایک غلط مطلب کہ پھانسنا کسی بندے کو ایک ایسے جرم میں کہ جو اس نے کیا ہی نہ ہو، اس طرح کا الزام لگانا، اور وہ بھی توہین رسالت کا۔ الیاذ باللہ، استغفر اللہ، روح کانپ اٹھتی ہے کہ کسی پر جب بندہ ایسا لگاتا ہے، اور اس کی بیک گراؤنڈ ہے کیوں ایسا ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے، اس کی ریزن کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ڈیٹیل ڈسکس کریں گے۔ مین بات یہ ہے کہ جو ہمارے علماء ہیں وہ عوام کو پڑھاتے ہی اس طریقے سے ہیں، ان کی تربیت ہی ایسے طریقے سے کرتے ہیں تو پھر وہ مجبور ہو جاتے ہیں فتوے لگانے پہ، اور کیونکہ وہ پھر نہ فتوے لگائیں تو ان کا جو وہ مساجد ہوتی ہیں، جو ان کے ممبر ہوتے ہیں، وہ مطلب کہ ان کو وہ دکانیں ان کی نہیں چمکتی پھر، تو اس لیے ان کے یہ فتوے لگانے ضروری ہو جاتے ہیں ان کو۔
ہم تنبیہ کے خلاف نہیں ہیں، ہم کسی کو مطلب یہ ہے کہ اختلاف کرنے کے خلاف نہیں ہیں، اختلاف رائے حسن ہے اسلام کا، تنبیہ بھی کرنی چاہیے، واعظ و نصیحت بھی کرنی چاہیے، بتانا بھی چاہیے، لیکن ہر چیز کی کوئی لمٹس ہوتی ہیں، طریقہ کار ہوتا ہے، اس طریقے کو اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد میرا جب ویڈیو بنی، یہ ابھی یعنی میں بتا رہا تھا کہ میں نے 27 کو بنائی، اس کے بعد پہلے مسلسل 2-3 ویڈیوز بنائی، اور میں نے بتایا کہ یہ جو کیس ہے یہ گلے پڑ جائے گا اشرف آصف جلالی صاحب کے، حافظہ اللہ تعالیٰ، میں ان کو بھی حافظہ اللہ تعالیٰ ہی کہوں گا، یہ لوگ تو ان کو کس نام سے پکار رہے ہیں، تو میں نہیں اس طرح کے ناموں سے ان کو پکاروں گا، تو ان کے گلے پڑ جائے گا۔ اور ابھی بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے جیسے انجینئر صاحب کلیئر ہوتے جائیں گے تو ویسے ویسے پریشر جو ہے وہ بلٹ ہوتا جائے گا۔ اچھا، اور اس کی بھی میں بات کرتا ہوں آپ سے آگے جا کے۔ اچھا، اس کے بعد میرے بعد مفتی کامران شہزاد صاحب، ان کا ورڈکٹ آیا، ان کی ویڈیو جاری ہوئی اور بہت اچھی ڈیولپمنٹ تھی۔ جس دن میں نے ویڈیو جاری کی اسی دن ہی ان کی پھر ویڈیو آئی، کچھ دیر بعد ہی ان کی ویڈیو جاری ہو گئی، اور بڑا انہوں نے بہت ہی جرأت مندانہ کام کیا اور بہت اچھی انہوں نے ویڈیو بیان جاری کیا، اور بڑے حقائق انہوں نے یعنی کہ پیش کیے۔ بہت اچھا لگا ان کا بیان مفتی کامران شہزاد صاحب کا۔ اگر آپ کو ملے آپ ان کا بیان بھی شیئر کریں، ایسے بیان میڈیا پہ شیئر ہونے چاہیے۔ اس کے بعد جناب مولانا ساجد نقشبندی دیوبندی، انہوں نے بھی 2-3 ویڈیوز بنائیں اس موضوع پہ، حالانکہ اختلافات ہیں ان کے، لیکن انہوں نے اشرف آصف جلالی صاحب کا جو فتویٰ ہے اصل میں ان کو ٹارگٹ کیا کہ آپ کا یہ فتویٰ جو ہے اس کی بنیادیں بہت کمزور ہیں، چولہے ہل رہی ہیں اس کی، تو یہ انہوں نے کیا۔ بالکل ان کا جو جن بیسس پہ انہوں نے یہ ویڈیو بیانات جاری کیے وہ بیسس بہت مضبوط تھی، کہ مسئلہ یہ تھا نقل کفر نہ باشد، اور آپ اگر انجینئر پہ فتویٰ لگاتے ہیں نقل کفر کا تو پھر ساری کتابیں پڑھی ہیں، بریلویوں کی، دیوبندیوں کی، اہل حدیث کی، اہل تشیع کی، نقل کفر کے ساتھ پھر سب پر فتویٰ لگائیں، اور چھپ بھی رہی ہیں، آپ کے علماء ممبروں پہ بیان بھی کرتے ہیں، اور آپ ان پہ فتوے نہیں لگاتے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کا کہ اگر نقل کفر اشرف آصف جلالی صاحب کرے تو ان کے لیے جائز ہے، اور اگر انجینئر محمد علی مرزا کرے تو نقل کفر جائز نہیں ہے۔ تو با استغفار یہ دوہرا معیار جو ہے آپ کے فتوے سے، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب اور ان کے جو معتقدین میرا سن رہے ہیں، آپ لوگوں کے فتوے سے کریڈیبلٹی خراب ہوئی ہے، صرف ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی نہیں، پورا جو بریلوی مکتبہ فکر ہے اس سارے مکتبہ فکر کی کریڈیبلٹی پہ حرف آیا ہے۔ اور یہ دوسرے نمبر پہ جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے اس کی کریڈیبلٹی پہ بہت سخت حرف آیا ہے، اور دیگر جو دیوبندی علماء ہیں اور اہل حدیث علماء جو میدان میں نہیں آ رہے اور جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حق میں فتوے نہیں دے رہے، ان کی کریڈیبلٹی پہ بھی حرف آ رہا ہے، بالکل حرف آ رہا ہے۔ ان کو میدان میں آنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ اس معاملے میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب بے قصور ہیں، توہین رسالت نہیں لگتی ان پہ، یہ میدان میں آنا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد مولانا ساجد نقشبندی دیوبندی، ان کے بعد حافظ عمر جو ہے اہل حدیث مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، اور بہت اچھا انہوں نے بیان جاری کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں اس معاملے میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو بے قصور نہیں سمجھتا۔ تو یہ جو تھی یہ ڈیولپمنٹ تھی دینی اور مذہبی، اور مجھے لگتا ہے کہ اب یہ اور آئیں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جرت اور بے باکی کا مظاہرہ کرتا ہے نا کوئی بندہ، تو پھر آگے یعنی کہ اس کے ساتھ اور لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ایک بہت بڑی میڈیا کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ، جیو نیوز پہ جو پروگرام ہوا، کل کی بات کر رہا ہوں، وہ پروگرام ہوا، اس میں 8 علماء کرام جو تھے ان کا ورڈکٹ جو تھا وہ شاہزیب خانزادہ نے جاری کیا۔ وہ علماء وہاں پہ موجود تھے، کچھ کے بیانات تھے، کچھ لائیو موجود تھے، اور انہوں نے کلیئر کٹ سب علماء نے بتایا کہ یہ جو کیس ہے انجینئر محمد علی مرزا کا، اس کو پھانسا گیا ہے، توہین رسالت نہیں بنتی۔ اور بعض علماء نے تو اسلامی نظریاتی کونسل کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا اس کو بھی انہوں نے یعنی کہ بے نقاب کیا، اور بتایا کہ 2 علماء تھے، ان کی آواز بہت اونچی تھی اور وہ اپنی بات جو تھے وہ ڈومیننٹ تھے، اپنی بات منوا رہے تھے، اور آخر انہی کی بات ہی سنی گئی اور انہی کی بات پہ ہی وہ فیصلہ ہوا اور دستخط کروائے گئے۔ مطلب کہ ان کی
ان کے لہجے سے وہ جو بتا رہے تھے صاحب، لگ رہا تھا کہ وہ جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے، یہ جو دستخط کروائے گئے ہیں یہ پریشرائز کروا کے دستخط ہوئے ہیں، یہ لوگوں نے اپنی جو ہے عقل استعمال کرتے ہوئے، اپنی سینس استعمال کرتے ہوئے، یا ایک جو اختلافی بیان جاری کرتے ہیں اس طریقے سے نہیں ہوئے، آزادانہ نہیں ہوئے، بلکہ پریشرائز کروا کے دستخط ہوئے ہیں۔ اور ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے چند دن بعد وہ جو اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر ہیں وہ میدان میں آئیں گے خود، اور وہ کہیں گے کہ ہمیں پریشرائز کروایا گیا۔ یہ دیکھیے گا ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ کل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا اور اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ یہ جب اللہ کی مدد آتی ہے تو آپ عجیب و غریب کام دیکھتے ہیں کیا ہو رہے ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے اندر سے لوگ اٹھیں گے اور وہ بتائیں گے کہ یہ جو ہوا ہے یہ غلط ہوا ہے، اور ہمیں پریشرائز کروا کے سائن کروائے گئے ہیں، دستخط کروائے گئے۔ تو یہ آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ جو علماء تھے جیو نیوز پہ آئے ہوئے، ساری دنیا نے انہیں دیکھا۔ مفتی طارق مسعود صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، علامہ امین شہیدی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، مفتی فضل حمدرد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، جاوید احمد غامدی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، ڈاکٹر مفتی نعمان نعیم جامعہ بنوریا ٹاؤن حافظہ اللہ تعالیٰ، علامہ سید جواد نقوی حافظہ اللہ تعالیٰ، مولانا اسحاق کے شاگرد مفتی کاشف علی حافظہ اللہ تعالیٰ، مولانا زاہد الراشدی صاحب کے صاحبزادے مولانا عمار خان ناصر حافظہ اللہ تعالیٰ، یہ جو تھے یہ علماء تھے، وہاں 8 علماء آئے ہوئے اور انہوں نے اپنا ورڈکٹ جاری کیا کہ یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ بہت سخت زیادتی ہوئی ہے اور ان پر توہین رسالت کا کیس نہیں بنتا تھا۔ تو ناظرین یہ ڈیولپمنٹ جاری ہوئی ہیں، اور ان ساری ڈیولپمنٹ سے یہ تھی ڈیولپمنٹ کون سی؟ یہ دینی اور مذہبی ڈیولپمنٹ تھی۔ اور سوشل ڈیولپمنٹ کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں شیئر ہو رہی ہیں اور پھیلائی جا رہی ہیں اور بار بار، اور میں آپ سے کہتا ہوں جتنا زیادہ ان کو آپ شیئر کر سکتے ہیں کریں، ان کے کلپ بنا کے شیئر کریں، اور جتنا زیادہ شیئر کریں گے اتنا ہی زیادہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بارے میں رائے عامہ ہموار ہوگی۔ اور یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں، ان کا کیس جو ہے کوئی عام عدالتی کیس نہیں ہے۔ یہ کیس جو ہے یہ ایسا ہے کہ جیسے چومکھی لڑائی لڑنی پڑتی ہے، تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو قانونی لڑائی بھی لڑنی پڑ رہی ہے، اور دینی اور مذہبی حلقوں میں بھی ان کو جو ہے وہ لڑنا پڑ رہا ہے، اور یعنی کہ وہ تو حوالات میں ہیں یا جیل میں ہے، تو اب یہ ان کے جو فالورز ہیں یا ان کی جو قانونی ٹیم ہے، جو ان کے چاہنے والے ہیں، یہ سب نے یہ جنگ کرنی ہے، تو تب جا کے کہیں مسئلہ حل ہونا ہے۔ تو دینی مذہبی حلقوں میں، اور اس کے بعد پھر کیا اسے کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ، یہ جو جنگ ہے سوشل میڈیا پہ، یہ سمجھے کہ سب سے بڑی جنگ ہے۔ جتنا زیادہ آپ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حق میں جو کنٹینٹ ہے ان کو شیئر کریں گے، جتنا زیادہ ان کی ویڈیوز کو شیئر کریں گے، اس وقت انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیوز جو ہے ان کو شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت جو نیوٹرل لوگ ہیں جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حق میں بول رہے ہیں، جیسے میں ہوں، جیسے مفتی کامران شہزاد صاحب ہیں، جیسے مفتی طارق مسعود صاحب، اور جن علماء کے میں نے نام لیے، یہ 8 علماء تو یہ ہیں، اور 4 تقریباً یہ 12-13 علماء میں نے بتا دیے ہیں، اور بھی بہت سارے ہوں گے۔ ان کی یہ نیوٹرل علماء جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حق میں بول رہے ہیں، ان کے الفاظ، ان کی ویڈیوز کو آپ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو پھانسا گیا ہے اور وہ بے قصور ہیں، توہین رسالت کا ان کے اوپر جو ہے وہ جان بوجھ کے مقدمہ بنایا گیا۔ تو ناظرین جیسے جیسے یہ مسئلہ کلیئر ہوتا جا رہا ہے، اسلامی نظریاتی کونسل اب پھنس گئی ہے، اور آگے اور سختی ہو جائے گی، اور ان ممبران کو یا تو معافی مانگنی پڑے گی یا پھر ان کو استعفیٰ بھی دینا پڑے گا، اور بہت زیادہ پریشر آ جائے گا ان کے اوپر۔ آپ دیکھیے گا اگلے چند دنوں میں بہت زیادہ ان پہ پریشر آئے گا، اور یہ معافی مانگنے پہ مجبور ہوں گے، استعفیٰ دینے پہ مجبور ہوں گے۔ اور سب سے زیادہ جو شامت آنے والی ہے وہ کس کی شامت آنے والی ہے؟ وہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، ان کی شامت آنے والی ہے، کیونکہ یہ انہوں نے اس شرارت کا آغاز کیا تھا۔ میں بالکل جب سٹارٹ میں تھا، ابھی انجینئر صاحب کو کی گرفتاری ہوئی تھی، میں نے اس وقت ہی یہ بیان جاری کیا تھا کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے فتویٰ دیتے وقت نہیں سوچا،
اور جو انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا تھا، میں نے اس ویڈیو بیان کے پرکھچے اڑائے تھے، اور میں نے کہا تھا یہ علمی طور پہ یہ بندہ بہت کمزور ہے، اس کو نہیں پتا کہ مسئلہ کہاں سے کہاں پہ مستنبط کرنا ہے، کون سی دلیل کہاں پہ لگتی ہے، کون سی دلیل کہاں پہ لگتی ہے، بالکل ان کو نہیں پتا۔ انہوں نے جو سب سے بڑا فاؤل کھیلا تھا وہ انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو مثال دی تھی، وہ بہت بڑا فاؤل تھا۔ وہ ان کا ویڈیو کلپ جو ہے وہ موجود ہے، میری ویڈیو میں بھی موجود ہے، سوشل میڈیا پہ بھی موجود ہے، کہ ایک بندہ جو ہے اس نے امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کسی نے جا کے شکایت لگائی کہ فلاں بندہ کہتا ہے قرآن اللہ کی مخلوق ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے، انہوں نے کہا وہ واجب القتل ہے۔ وہ پھر بندے کو جب بتایا وہ بھاگا آیا، کہتا ہے میں نے تو حکایت کی تھی، میں نے تو نقل کفر کیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو تمہارے زبان سے پتہ چلا نا، تو اس لیے تم واجب القتل ہو۔ لو وہ مثال اشرف آصف جلالی صاحب اسے دلیل بنا رہے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے لیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ، وہ والا حساب ہے، سوال گندم جواب چنے، یہ وہ والا حساب ہے کہ وہ بندہ تو کہہ رہا تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، تو اس میں تو فتویٰ لگتا ہی تھا۔ اب کوئی بندہ یعنی کہ آج بھی کوئی کہہ دے گا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے اپنا بیان جاری کر کے، تو اس پہ تو دفعہ لگ جائے گی، بعد میں جتنا مرضی کہتا رہے میرا تو یہ مقصد تھا، میرا تو یہ مقصد تھا۔ تو ادھر تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ایسی کوئی بات ہی نہیں کی، ساری دنیا نے سنا، ساری دنیا نے، اور دنیا حیران تھی اس بات پہ، یقین مانے میں بہت بڑا زیادہ حیران تھا کہ یہ کیا انہوں نے کیا ہے، گند مارا ہے انہوں نے، اتنا بڑا گند انہوں نے مارا ہے کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے، کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے فتویٰ دینا کیسے ہے، صرف بغض میں، حسد میں، اناد میں، ٹوٹل فتویٰ بغض، حسد اور اناد میں تھا۔ اور جو بریلوی علماء ان کی سپورٹ کر رہے ہیں وہ بھی بغض، حسد اور اناد کے مارے ہوئے ہیں۔ وہ اللہ کے بندو، خدا کے بندو، یہ فتویٰ ہے، یہ کھیل نہیں ہے۔ آپ انجینئر کے بغض اور حسد اور اناد میں دلائل کو بھول گئے ہیں، قرآن و سنت کو بھول گئے ہیں۔ آپ نہ بھولیں اس کو، اور آپ صحیح فتوے جاری کریں، کیونکہ یہ صرف ایک انجینئر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ ہر بندے کا مسئلہ ہے، یہ جو دین حق بتا رہا ہے اس کا مسئلہ ہے، جو عوام ہے یہ ان کا مسئلہ ہے۔ آپ کس طرف لے جا رہے ہیں امت کو، کدھر لے جا رہے ہیں آپ؟ تو میں اس وقت بھی ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے بارے میں بولا تھا کہ انہوں نے بہت غلط فتویٰ دیا ہے، اور ابھی بھی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا آپ دیکھیے گا کہ کیسے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب جو ہے وہ ان کے اوپر پریشر بڑھتا جائے گا۔ اور اب ناظرین یہی بات ہے کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو اپنی موت نظر آ رہی ہے، اور اب کیا کر رہے ہیں وہ، اب ان پہ الٹا فتویٰ ہوگا نا، الٹا ان پہ دفعہ لگے گی۔ اب وہ صرف اپنا بڑھانے کے لیے، اپنے مطلب کہ بچت کے لیے نئے نئے رستے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب جناب ایک 41 صفحے کا فتویٰ آیا ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے خلاف، اور یہ اس نے فلانے ٹائم گستاخی کی، فلانے ٹائم کی، فلانے ٹائم کی، فلانے ٹائم کی۔ اور بھائی یہ اس وقت جو بات ہو رہی ہے اس پہ کریں بات، آپ جو عدالت میں کیس چل رہا ہے، جو FIR میں درج کروائی ہوئی ہے بات، اس پہ بات کریں۔ آپ آئیں بائیں شاید جتنا مرضی کر لیں، 41 چھوڑ کے 41,000 صفحوں کا فتویٰ لے ہیں، اب اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اب اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اب جب وہ بات تھی اس وقت بات کرتے، کیونکہ جب کنٹیکسٹ دیکھا جاتا ہے تو بات الٹ ہو جاتی ہے، جب آپ فتویٰ دیتے ہیں فتوے میں کچھ اور لکھا ہوتا ہے، کنٹیکسٹ دیکھا جاتا ہے بات بدل جاتی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہنے کا کہ اب جو ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے خلاف فتوے کیوں آ رہے ہیں، وہ لوگ جو وہ بنا رہے کہ اشرف آصف جلالی صاحب کا تھوڑا سا جو ہے ان پہ جو پریشر بلڈ ہو رہا ہے اس پریشر کو کم کیا جائے۔ اب یہ پریشر کم نہیں ہونا، اب اور بڑھنا ہے۔ ناظرین ایک بہت ہی زیادہ افسوس کی بات میں آپ کو اور کرنے لگا ہوں کہ اب دیکھیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حق میں فتوے آنے شروع ہو گئے اور قانونی ڈیولپمنٹ بھی ہو گئی۔ اب جو لوگ اچھل کود کر رہے تھے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے خلاف اور بیانات دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے اب یہ کو پھانسی لگ کے رہے گی، اب یہ 295C لگ کی رہے گی، اب وہ لوگ کہہ رہے ہیں جی اب نہیں لگے گی۔ میں ان کے بیانات سنوا سکتا تھا لیکن میں نہیں سنوانا چاہتا، لیکن آپ خود سنیں ان کے بیانات کو۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں لگے گی، اب ہمیں پتہ ہے کہ انجینئر نے بچ جانا ہے، انجینئر صاحب نے بچ جانا ہے۔ اب وہ بار بار اس طرح کا راگ لاپ رہے ہیں، اور ساتھ ہی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس وجہ سے بچ جانا ہے کہ ان کے پیچھے جی مرزائی ہیں، ان کے پیچھے یہودی ہیں، ان کے پیچھے عیسائی ہیں۔
استغفر اللہ العظیم. مجھے تو بہت ہی حیرت ہوتی ہے بھائی. ہم تو الحمدللہ ہم تو اہل سنت و جماعت مسلک بریلوی سے تعلق رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اگرچہ میں بریلویوں کے غلط افکارات کو نہیں مانتا, میں ان کی سرزنش کرتا ہوں, بہت زیادہ سرزنش کرتا ہوں, اور میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو حق باتیں ہیں ان کو میں سپورٹ کرتا ہوں. جاوید احمد غامدی صاحب جو ہیں ان کی جو حق باتیں ہیں ان کو سپورٹ کرتا ہوں, اور یہ جو ہے مفتی کاشف علی حافظہ اللہ تعالیٰ, ان کی جو حق باتیں ہیں, اور جو بھی حق بات کرے گا اس کو سپورٹ کریں گے, اور کرنے بھی چاہیے. بریلوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ متعصب ہو جائیں اور آپ جو ہے جو آتا ہے تعصب بس آنکھ پہ پٹی باندھ لیں بریلویت کی, اور جو بریلوی کہہ رہے ہیں آپ آنکھیں بند کر کے ان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں. یہ بات نہیں ہے. تو اب وہ جو ہے ایک نیا بیانیہ بنا رہے ہیں کہ یہ گستاخ رسول تو ہے, لیکن اس کے پیچھے مرزائی ہیں, اس کے پیچھے یہودی ہیں, اس کے پیچھے وہ ہیں عیسائی ہیں, اور لابیز ہیں اس کے پیچھے, ایجنسی ہیں, اس لیے یہ بچ جائے گا, اس لیے یہ بچ جائے گا. لیکن گستاخ ہے یہ اس طرح کی باتیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے بچ جانا ہے. تو یہ زیادہ خطرناک بات ہے, یہ زیادہ خطرناک بات ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ اب انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے تو باہر آ ہی جانا ہے, یہ تو کنفرم ہے, کیونکہ جس طرف اب جا رہی ہے ہوا کا رخ ہو گیا ہے, اب یہ ہوا کا رخ نہیں بدلے گا, واپس انجینئر صاحب کی مخالفت کی طرف نہیں جائے گا. یہ اب انجینئر صاحب کے حق میں ہی جائے گا, اور اب دن بہ دن دیکھیں گے کہ حق میں ہوتا جا رہا ہے. تو ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ سوشل میڈیا پہ, اخبارات میں, ٹی وی میں, اور یہ جو بریلوی علماء ہیں, ان بریلوی علماء نے جس نے فتوے دیے ہیں ان سے فتوے دوبارہ لیے جائیں, سب سے. اشرف آصف جلالی صاحب سے بھی انجینئر محمد علی مرزا کے حق میں فتویٰ لیا جائے, اور جتنے بریلوی علماء ہیں جو فتوے دے رہے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے خلاف, ان سب سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حق میں فتوے دیے جائیں, اور وہ لکھے فتوے میں کہ ہم غلطی پر تھے, گستاخ رسول نہیں ہے. تو پھر جو ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی عزت بحال ہوگی, مگر نہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی عزت کو بحال کرنا ممکن نہیں ہے, پاسبل نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے, ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ چھوٹی بات نہیں. میں جب بھی کوئی بات کرتا ہوں میں بہت اندر گھس کے بات کرتا ہوں, مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ بات آگے فیوچر میں یہ بات ہونی ہے اور اس طرف بات جانی ہے. اس وجہ سے میں کہتا ہوں اس کا خاص طور پہ نوٹس لینے کی ضرورت ہے, اس بات کی طرف بھی جانے کی ضرورت ہے. اچھا, ایک اور بڑی اہم بات کرنی ہے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے جو چاہنے والے ہیں, محبت کرنے والے ہیں, بعض اوقات ان کو بہت جلدی ہوتی ہے کہ یہ کام کیوں نہیں ہو رہا, یہ کیوں نہیں ہو رہا, انجینئر محمد علی مرزا صاحب باہر کیوں آ رہے ہیں. دیکھیے 28 ستمبر سے پہلے کیا صورتحال تھی, ٹھیک ہے. اس وقت اگر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی بیل کر دی جاتی اور یہ اس طرح کر کے ان کو باہر لایا جاتا تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے نقصان میں بات جانی تھی. رائے عامہ ہموار ہونے دیں, پہلے رائے عامہ ہموار کرنے کی ضرورت ہے. رائے عامہ جب ہموار ہو جائے گی پھر جو ہے وہ یہ جو اسلامی نظریاتی کونسل نے جو بلنڈر کیا ہے, اس بلنڈر پہ ان سے معافی منگوائی جائے گی, پہلے ان سے حق میں فتویٰ جاری کیا جائے گا, وہ استعفیٰ دیں گے اور ہائی کورٹ کی طرف سے ان کو سرزنش ہوگی. اس کے بعد پھر انجینئر محمد علی مرزا صاحب باہر آئیں تب بہتر ہے, بیل اس کے بعد ہو, اس سے پہلے بہتر نہیں ہے. یہ کام پہلے ہونا ضروری ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے اس کے جو ہے نا اس کو لگامیں ڈالے جائیں اور ان کی سرکوبی کی جائے, اور انہوں نے جو فتویٰ دیا ہے اس فتوے پہ ان کی باز پرس کی جائے. تو ناظرین انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی کی مدد ساتھ ہے ہم سب کے, اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے, اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے جو فالورز ہیں وہ اپنا مطمئن رکھیں اپنے دلوں کو, اطمینان قلب اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرمائے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب عنقریب باعزت بری ہوں گے اور پاکستان کے اندر ہی وہ دینی خدمات سر انجام دیں گے. مجھے نہیں لگتا کہ وہ باہر جائیں گے, اور پاکستان کے اندر ہی انہیں دینی خدمات سر انجام دینی چاہیے. اور یہ جتنے بھی مفتیوں نے ان کے خلاف تعصب میں فتوے جاری کیے ہیں, یہ سارے مفتی یہ فتوے اپنے واپس لیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. وما علیہ الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.